السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہمیشہ اللہ کے کرم میں رہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ چلیے ہم نظم پڑھ رہے ہیں۔ ہم مولانا ظفر علی خان کے اس کے شاعر ہیں۔ ہم پہلے 4 شعر پڑھ چکے ہیں اور آج ہم 5واں شعر پڑھیں گے۔ میں آپ کو اس کے مفہوم بتا رہی ہوں اور تفصیل اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں اسے پڑھیں گے۔ ابھی صرف سمجھا رہی ہوں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کہتے ہیں گرنے کو، اور کہہ رہے ہیں شاید دیکھیں کہ زندگی میں 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ جو سیدھا ہوتا ہے اور دوسرا راستہ جو برائی کی طرف جاتا ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا جو گرنا ہے وہ بھی میرے لیے رحمت کا باعث بنا ہے، وہ بھی میرے حق میں رحمت اس کی ثابت ہوئی ہے کہ وہ ایسے کہ میں نے اس گرنے کے بعد جب میں اٹھا ہوں تو میں اللہ کی رحمت کے قریب ہوا ہوں۔ اللہ کے تو میں نے اس گرنے کے بعد اسی کو پکارا، اسی کا دامن تھاما، تو اب میں نے اس بات کو سیکھ لیا کہ اب میں گرنے کے بعد اب میں دوبارہ کبھی بھی غلط راستوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ غلط راستے جو برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو شیاطین کا راستہ ہے، تو میں اس راستے سے میں باز آیا۔ اس راستے میں میرا جانا بھی میرے لیے رحمت کا باعث بنا، کیونکہ اس چیز نے مجھے اللہ کے اور قریب کیا ہے۔ اس طرح میرا گرنا بھی میرے حق میں اس کی رحمت بنا ہے، اور کیونکہ میں نے اسی کو پکارا اس گرنے کے بعد، اور میں اٹھا ہوں، میں نے توبہ استغفار کی اور میں نے گناہوں سے معافی مانگی، اور میں نے گناہوں سے معافی مانگی تو اس کی رحمت نے مجھے تھام لیا، اس کی رحمت نے مجھے پکارا اور اپنے دامن میں لے لیا۔ کوئی خط اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی تبلیغ کی، اللہ ایک ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اسلام دین اسلام ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان، اس کائنات کے آخری نبی ہیں۔ پیارے نبی نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے انہیں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس طرح اس زمین پر جو دلیل تھی اس زمین پر، اب اللہ نے آپ کو آخری نبی کے طور پر منتخب کیا۔ تو اب قیامت تک آپ کے بعد اب کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دین اسلام اللہ کا آخری دین ہے۔ تو اس کو اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ اب امت محمدی کا ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ کے پیغام کو، پیارے نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اب اس زمین پر جو اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور وہ پیارے نبی نے پہنچایا ہے۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر ساتھ کہتے ہیں گھڑی رہا ہو کر تمام اس کا۔ کافروں نے اس دین اسلام کو بجھانے کی بہت کوششیں کی ہیں، لیکن جو اللہ کی روشنی تھی، اللہ کا جو پیغام تھا، وہ اپنی جو اس دین اسلام کو لوگوں نے بجھانے کی، کافروں نے بہت کوششیں کی، لیکن ان کی کوششیں برابر نہیں ہوئیں، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اس دین کو اللہ نے قائم فرمایا ہے اور یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور جو کافر ہیں وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اس نظم میں شاعر نے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، اس کے لطف عام کا ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کسی کو بھی تشنا لب نہیں رکھتا۔ اس کے ایک ہونے کا ذکر کیا کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے ایک ہونے کی درس سناتا ہے، لیکن ایک ہونے کا داستان سناتا ہے۔ اور شاعر نے اپنے گناہوں میں ہونے کا ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ غفار ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ انسان خطا کرتا ہے اور خطاؤں کو معاف اللہ کی ذات کرتی ہے۔ پھر
اس بات کا ذکر کیا کہ میرا گرنا میرا بھٹکنا بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی، اور پیارے نبی نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور دین اسلام کو اللہ نے بطور دین پسند فرمایا، اور کافروں نے اس دین کو ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی، لیکن یہ جو دین ہے اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا، اور کافروں کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ تو یہ نظم کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ نے اسے سنا ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ضرور پڑھا ہوا ہوگا، آپ نے یہ ہر کلاس میں ہم اسلامیت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے نا، کوئی خط اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو آپ نے اس شعر کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع آپ نے لازمی طور پر اسلامیت کی کتابوں میں پڑھا ہے، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے، اور آپ سے اس کی وضاحت لینی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جو آخری خطبہ تھا ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، میں نے اس کے بارے میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ تو آپ نے اس شعر کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع پڑھ کے آنا ہے، اور سمجھنا ہے، اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کلاس میں آئیں گے، جب اس شعر کی بات ہوگی، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ اور اس کے بعد الفاظ کے معنی بھی آپ کو میں نے بتا دیے، تو یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اس کا مفہوم پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں ہم اسے اور بھی اس پہ تفصیلی طور پر اسے پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے نعت، اور یہ حفیظ صاحب اس کے شاعر ہیں، تو میں کل ہم آپ کو نعت پڑھاؤں گی۔ شکریہ۔